سارے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل جیسے کہ اس سلسلے کی خصوصیت ہے کہ اس میں آپ مالی معاملات سے متعلق، تجارت سے متعلق اپنے سوالات، اپنے اشکالات اور جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے دو ذرائع آپ کو دیے جاتے ہیں، ایک واٹس ایپ کا ذریعہ ہے اور دوسرا کال کا ذریعہ ہے. تو دونوں نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے آنے والی کالز، آپ کے آنے والے واٹس ایپ پیغامات، صوتی پیغامات انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیے جائیں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل علی موجود ہیں، تشریف فرمائیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے فضائل کے حوالے سے ترمذی شریف میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلے میں کال شامل کریں گے اور اس کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے. جی غلام یاسین اتاری لودھنا پنجاب بٹھا میرا بات کروں. میرا سوال یہ ہے، کمپنی کے کچھ لوگ آتے ہیں ورک شاپوں میں، وہ کہتے ہیں کہ اس ایل میں آپ کے لیے ٹوکن رکھا ہے تو یہ آپ کے لیے ہوگا. تو جو کسٹمر ہمارے سے اسپیئر پارٹس لینے آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ٹوکن ہمیں نکال دیں. تو یہ ٹوکن کسٹمر کا ہے یا ورک شاپ والے مستری کا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک تو یہ سنا تھا کہ رنگوں کے اندر ٹوکن ہوتے ہیں، جی مفتی رنگ کے ڈبوں میں. جی تو آج پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ آئل کے ڈبوں میں بھی ٹوکن آ چکے ہیں. جی کسی مشہور کمپنی کے تعلق سے تو آج تک نہیں سنا، ممکن ہے کہ لوکل کمپنیاں ہوتی ہوں. جی دیکھیں، بیچنے سے پہلے جی تو آئل بھی دکاندار کا ہے اور ڈبہ بھی دکاندار کا ہے، ٹھیک ہے، ٹوکن بھی دکاندار کا ہے، ساری چیزیں دکاندار کی ہیں. ساری چیزیں اس کی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بیچنے کے بعد جو کچھ ڈبے میں ہیں وہ ظاہر بات ہے مالک کا ہے. اب مالک بدل گیا ہے، صحیح ہے، جو خریدار ہے اب اس کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر معاملہ یہ ہے کہ وہ کمپنی تشہیر کر رہی ہے کہ جی ہمارے ڈبوں میں یہ انعام موجود ہے، ہم نے ایکسٹرا طور پر، ہوتا ہے نا بعض اوقات بہت ساری کمپنیاں کہتی ہیں ہم نے کچھ گرام بڑھا دیا ہے، ایکسٹرا مارجن دے رہے ہیں، ایکسٹرا مقدار دے رہے ہیں یا ایکسٹرا کوئی چیز کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ اعلان چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈیلر جو ہے وہ نکال لے جی تو اس کو دھوکہ دینا کہا جائے گا. اگر اعلان نہیں ہے اور یا وہ کہہ کر بیچتا ہے کہ بھی ٹوکن ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کہہ کر بیچتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر مشہور ہے لوگوں میں کہ اس کے ساتھ فلاں چیز بھی شامل ہے اور وہ نہیں دیتا تو دھوکہ دہی میں شمار ہوگا. ٹھیک. اگلی کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. جی میرا نام غلام الدین اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر لودھنا سے عرض کر رہا ہوں. احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی 40% پر بکس دے اور دوسری کمپنی اسی کمپنی کے بکس چھاپ کر اور کاغذ ہلکا ہو تو دوسری کمپنی 50% پر دے، تو جو 50% پر دیتی ہے بکس تو کیا اس سے لینا جائز ہے، یعنی لے سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. جی اگر ہم ایک آدھ نشست مکتبے والوں کے ساتھ نہ کی ہوتی جی تو 40% اور 50% سمجھ نہ آتا. جی ابھی کسی مکتبے کے مالک ہوں گے، جی پبلشر ہوں گے، ٹھیک ہے، یا مکتبہ چلاتے ہوں گے. پبلشر ذرا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
مکتبہ چلاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اب ان کا جو مکتبہ ہے ان کے پاس چوائس ہے کہ یہ ایک ہی کتاب 2 افراد سے خرید لیں. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ مجاز مکتبہ ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک، اور یوں ہوتا ہے کہ کتابوں کے تعلق سے مختلف طرح کے قوانین ہیں پاکستان کے اندر، جی یعنی جو کمپنیاں پاکستان میں رجسٹر ہیں جی آپ ان کمپنیوں کی جو ہے وہ پائریسی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کاپی رائٹ حاصل، کاپی رائٹ ان کو حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کمپنیاں رجسٹر نہیں ہے اس کے بارے میں شاید قانون خاموش ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کتابوں کے اندر کہ مثال کے طور پر ایک بڑے مشہور مکتبے نے کتاب چھاپی ہے، جی مصنف نے اپنے رائٹ اسی مکتبے کو دیے ہیں، دوسرے کو نہیں دیے. ٹھیک، دوسرا مکتبے والا اسی مکتبے کا نام لگا کر، ٹھیک، اسی مکتبے کی نہ جانے کیا کیا چیزیں لگا کر ٹھیک ہے، بیچ رہا ہوتا ہے. گویا کہ نقل کر لی گئی. مصنف کے ساتھ بھی دھوکہ، مکتبے کے ساتھ بھی دھوکہ، اور غیر قانونی معاملہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے نا کہ فوٹو کاپی کی دکان اور آپ نے چلا دی. پرچے جو ہے وہ کاپی کر کے دے دیا آگے. کتاب جو ہے پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مصنف کا حق وابستہ ہے، اس میں مکتبے کا حق وابستہ ہے، تو یہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ معاملات شامل ہوتے ہیں. اب یہ ایک تصویر کا ایک رخ تھا. جی دوسرا رخ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک جدا گانا پس منظر ہوتا ہے. جی، مثال کے طور پر احیاء العلوم ہے، ٹھیک، اب ایک ادارے نے اپنا ترجمہ کروایا، صحیح ہے، دوسرے ادارے نے اپنا ترجمہ کروا لیا. ٹھیک ہے، دونوں کے ترجمے مختلف ہیں، دونوں نے اپنی اپنی کمپوزنگ کروائی، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات کمپوزنگ مل بھی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پروف ریڈنگ، تقریر، فارمیشن سب اپنی الگ اپنے کروائی. انداز پہ پرنٹنگ کروائی ہے. تو اب چونکہ اس کا مترجم الگ ہے ٹھیک ہے، اور یہ مصنف زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے، اور ان مصنف کے حقوق لینے کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چھاپ سکتا ہے، مجاز مکتبہ ہے. صحیح، اگر سوال کا پس منظر اس کیٹیگری سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کیٹیگری یہ ہو کہ ایک مکتبے نے جعل سازی کے طور پر کتاب چھاپی ہے ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ کتاب تو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. بڑا تفصیلی جواب ہو گیا، اس میں مکتبوں کی بھی معلومات آ گئی ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس. اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ چاول، گندم وغیرہ کتنے دن تک مہنگی ہونے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی، اسٹاک کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہ دام بڑھیں گے تو منافع حاصل ہو جائے گا. کتنے دن تک؟ دیکھیں، مہنگی ہونے کی نیت نہ رکھی جائے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہنگا ہونے کی خواہش نہ رکھی جائے. ٹھیک ہے، خواہش نہ رکھے کہ مہنگا ہو، مہنگا ہو، تمنا نہ کی جائے. یہ مصیب اس کا تو مطلب پروفٹ ہی اسی چیز سے وابستہ ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنا سارا مال جو ہے وہ کاروبار میں لگا رہا ہے، چاول کے یا گندم کے اسٹاک کر رہا ہے، تو وہ یہ تو چاہے گا نا کہ مجھے پروفٹ ملے، زیادہ ملے. دیکھیں، ایک آدمی کو جو ہے وہ سردی چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ملیریا کا بخار ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو سردی چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ موسم اگر گرم ہو جائے تو مجھے راحت مل جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو راحت مل جائے گی. لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ موسم کتنا ہی گرم ہو جائے اس کو سردی لگنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا موسم سے تعلق نہیں، اس کا موسم سے تعلق نہیں ہے، جی، لیکن اس کو گرمی جو ہے نا وہ راحت بخشتی ہے ایسے حالات کے اندر. ٹھیک ہے، اب اگر یہ دعا کرے کہ خوب گرمی پڑے، لوگوں کو تکلیف پہنچے، تو کیا اس کا یہ دعا کرنا جائز ہوگا؟ اس میں تکلیف کا پہلو ہے، دوسروں کی، لوگوں کی تکلیف کا پہلو ہے نا. جی، تو یہ نیت کرے کہ یہ مال میں روک لیتا ہوں ہوں، تاکہ میں اس کو بعد میں فروخت کروں گا. اگر منڈی چڑھے گی تو مجھے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں چڑھی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، مجھے کاروبار کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز اپنے سامنے رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ خواہش کرنا کہ منڈی چڑھ جائے چڑھ جائے چڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ضرر یعنی نیت کی درستی لوگوں کو ضرر پہنچانے کی نیت شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یعنی نیت کی درستی کی ضرورت. نیت کی درست کی ضروری. ٹھیک ہے، مطلب نیت کی درستگی کے بعد کتنے دن تک جو ہے یہ رکھ سکتے؟ ہاں، ذخیرہ اندوزی جو اناج کے اندر ہوتی ہے، جی، یا وہ چیزیں جن کا تعلق انسانوں کی غذا سے ہے جی، یا جانوروں کی غذا سے ہے، جی، اس وقت ناجائز ہے شرعی اعتبار سے کہ جب قحط سالی ہو. ٹھیک ہے،
جب عام حالات ہوں، قحط سالی نہ ہو، تو روک کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی مطلقاً ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے بلکہ اس کی دو صورتیں ہیں جن کا بیان میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو ڈیبٹ کارڈ بناتے ہیں جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے، نارمل جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، اس پہ ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں یا شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں تو اس پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، کچھ 15% دیتا ہے، کہ 30% دیتا ہے. تو وہ کیا ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ یا نہیں لے سکتے؟ ٹھیک ہے جی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب جواب دیں گے اس کا. تو اگلی کال دیجیے. حضرت مفتی صاحب سے سوال میرا یہ تھا کہ ایک میرا کاروبار ہے جس میں کچھ مال ہے وہ میں دوسرے سے لے کے پھر تیسرے شخص کو جو ہے وہ بیچتا ہوں. وہ میری ملکیت میں چیز آتی نہیں ہے، فون پہ کسٹمر آرڈر کنفرم کرتا ہے اور میں جو سپلائر ہے اسے بھی فون پہ ہی رابطہ کر کے گاڑی وغیرہ بھجوا کے اور وہاں سے مال پھر ڈرائیور لے کے وہاں پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ پیمنٹ اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. یا تو ڈرائیور لے لیتا ہے یا تو میں جا کے پک کر لیتا ہوں. تو کیا یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیا سوال کیا انہوں نے؟ مطلب یہ آرڈر لیتے ہیں، یعنی مڈل مین ہیں یہ. ایک شخص ان سے کہتا ہے کہ جی یہ چیز مجھے چاہیے، فروخت کرتے ہیں آپ، تو یہ اس سے آرڈر لے لیتے ہیں اور پھر یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. یعنی انہوں نے چیز پہ قبضہ نہیں کیا بلکہ اس کے قبضہ کیے بغیر آگے بھیج دی جو چیز ان کے پاس نہیں. چاہیے تو قبضہ کیسے آ گیا؟ جی ان کو تو چاہیے نا. نہیں، انہوں نے تو مطلب جو میں سمجھ سکوں وہ عرض کر رہا ہوں، کہیں دوبارہ چلا دیں جی کال. حضرت مفتی صاحب سے سوال میرا یہ تھا کہ ایک میرا کاروبار ہے جس میں کچھ مال ہے وہ میں دوسرے سے لے کے پھر تیسرے شخص کو جو ہے وہ بیچتا ہوں. وہ میری ملکیت میں چیز آتی نہیں ہے، فون پہ کسٹمر آرڈر کنفرم کرتا ہے اور میں جو سپلائر ہے اسے بھی فون پہ ہی رابطہ کر کے گاڑی وغیرہ بھجوا کے اور وہاں سے مال پھر ڈرائیور لے کے وہاں پہ پہنچا دیتا ہے اور وہ پیمنٹ اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. یا تو ڈرائیور لے لیتا ہے یا تو میں جا کے پک کر لیتا ہوں. تو کیا یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. اس ڈیل کے اندر بس صرف ایک تبدیلی کیا جاتا ہے. ٹھیک. جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو جائز نہیں ہے. ٹھیک، یہ جائز نہیں ہے جو صورت جائز نہیں ہے. ایک تبدیلی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو کوئی آرڈر ملا. صحیح ہے. ان کو آرڈر ملا، اس آرڈر کو سامنے رکھ کے انہوں نے مال خریدا. ٹھیک ہے. خریدنے کے بعد اس شخص کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے. تو بات شروع ہوتی ہے آرڈر ملنے سے. صحیح ہے. تو وہ جو آرڈر ملا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کس حیثیت میں مل رہا ہے؟ انہوں نے ڈیل ڈن کر دی. ٹھیک. فلاں چیز چاہیے، کتنے کی ہے؟ ہاں اتنے کی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سودا ہو گیا. ٹھیک ہے. کل مال پہنچ جائے گا. صحیح. یہ تو ہے سودا ہونا. ٹھیک ہے. یہ چیز جب انہوں نے سوال پوچھنے والے نے یہ چیز کا سودا کیا جی تو ان کی اپنی ملکیت میں مال موجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اپنی ملکیت میں مال نہ ہو اس سے پہلے سودا کرنا جائز نہیں ہوتا. صرف بے سلم کے اندر اس کی گنجائش ہے. ٹھیک. اور ان کا معاملہ بے سلم نہیں ہے. ٹھیک. اب انہوں نے جو کہا کہ میری ملکیت میں نہیں آتا، یہاں مسئلہ یہ سمجھے نہیں ہے. جی. جب اب یہ دوسرے ڈیل کی طرف ہم جاتے ہیں. انہوں نے دوسری ڈیل کی. ٹھیک ہے. فون پہ ڈیل کر لی. ٹھیک ہے. سودا پکا ہو گیا. جو مال ان کو بھیجنا ہے وہ انہوں نے خرید لیا. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے قبضہ کرنا. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے چیز کا ملکیت میں آنا. ٹھیک ہے. دو چیزیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی سودا ہوتا ہے جی خریدنے والے کی ملکیت میں وہ چیز آ جاتی ہے. صحیح ہے. خریدنے والا مال کا مالک ہو جاتا ہے، بیچنے والا پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے. دونوں اپنی اپنی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خریدنے والا مال کا مطالبہ کرتا ہے، بیچنے والا پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے. خریداری اگر نقد ہوئی ہو تو بیچنے والے کو یہ حق ہے کہ جب تک پیسے وصول نہ کرے مال روک کے رکھے. صحیح ہے. تو دوسری صورت کے اندر ملکیت ان کے پاس اس وقت آئی جب انہوں نے دوسرا سودا کیا. ٹھیک. اور دوسرا سودا پہلا سودا کرنے کے بعد کیا. صحیح ہے. اچھا، اب معاملہ کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے گاڑی بھیجی. صحیح. اگر یہ اپنی گاڑی بھیجتے ہیں تو ان کا قبضہ ہو گیا. صحیح، یعنی اگر ڈرائیور یہ بھیج دیں خود اپنا، یہ بھیج دیں. ٹھیک ہے. تو جیسے مال گاڑی پر آئے گا جی ان کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر گاڑی وہ پارٹی بھیجتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے لے رہے ہیں یہ، ان کا قبضہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. نہیں، جن کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو بھیجنا ہے، اگر مثال
انہوں نے گاڑی بھیج دی, ٹھیک ہے, تو ان کا قبضہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اب ایک خرابی جو ہے اس پوری صورت کے اندر وہ یہ ہے جی کہ پہلے یہ صرف بارگیننگ کی حد تک ابتدائی گفتگو کریں, ٹھیک ہے, کہ دیکھو مال جو ہے وہ میں تلاش کرتا ہوں مارکیٹ میں, سودا ڈن نہیں ہے, صحیح ہے, اگر مجھے مل جاتا ہے تو اتنے پہ ہی جو ہے میں آپ کو بیچوں گا, صحیح ہے, بیچوں گا, ٹھیک ہے, ارادہ ہے, فیوچر کے الفاظ استعمال کرے. دیکھیں کہ یہاں پارٹی جو ہے نا کے ساتھ لین دین ہے, اور یہ ہماری بات ایسا نہیں کہ رد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ کام کرے جی, کہ اسے بتا دے کہ ہمارا کوئی پکا وہ نہیں ہے کہ یہ ڈن ہو گئی, سودا ڈن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ دوسری خریداری کرے, صحیح ہے, وہ مال خریدے, ٹھیک ہے, اور جس وقت وہ مال گاڑی میں چڑھ جائے جی, تو یہ اس شخص کو فون کرے, پہلے سے انڈرسٹینڈنگ رکھے ٹائم کی کہ بھئی یہ مال میں نے آپ کو اتنے کا بھیج دیا, صحیح ہے, اب اس کے قبضے میں آ گیا, قبضے میں آنے کے بعد فون کرے. ٹھیک ہے, اب ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تو بڑا مشکل ہے, اور جب وہ گاڑی میں لوڈ ہوگا اس وقت سامنے والا آدمی رابطے میں آ جائے تو بڑا مشکل بات ہے. تو اس آدمی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی ملازم کو, کسی کمپنی کے آدمی کو, کسی دوست کو جو اویلیبل ہو سکتا ہو اس کو اپنا نمائندہ بنا دے, ٹھیک ہے, وکیل کر دے جسے, کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لینا. صحیح ہے, تو یہ پھر اس کے ساتھ ڈیل کر لے, اور یوں یہ ہوگا کہ جو خرابی لازم آ رہی تھی کہ ملکیت میں آنے سے پہلے مال بیچنا, جی, وہ خرابی دور ہو گئی, اور اب قبضہ سے پہلے مال بیچنے کی خرابی بھی نہیں پائی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ سودا یوں صاف شفاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں, جب پریکٹیکلی کرنے جائیں گے تو امید ہے چند دفعہ کے بعد جو ہے آپ اسی کے عادی ہو جائیں گے. مفتی صاحب, یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کسی سوال کے سینیریو میں آپ جواب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں, تو ممکن ہے کچھ سننے والوں کو ایسا فیل ہوتا ہو کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا صورت ہے کیا نہیں ہے, لیکن جو اس سے متعلق ہوتے ہیں انہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے یہی سب سے خوبصورت بات ہے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کی تشفی ہو جائے, اس کا اطمینان ہو جائے, یا اسے جواب مل جائے, تو بہت اچھی بات ہے. اگلے سوال جی, رابطے میں تو رہتے ہی ہے نا, جی, جو مال بھیج رہا ہے 8-10 لاکھ کا گاڑی میں چڑھا کر, جی, 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 کیا وہ فون نہیں کرے گا ہمیں مال پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا؟ سب جب تک ڈیل پوری نہیں ہوتی رابطے میں رہتے ہیں, یہ تو تجربے کی بات ہے. اور روانہ کرتے وقت بھی فون کرے گا کہ بھائی میں مال بھیجنے لگا ہوں, آگے بندہ موجود ہے نا ریسیو کرنے والا. جی, تو فون تو ویسے بھی چل رہے ہوتے ہیں, فون چل رہے ہوتے ہیں صاحب. مفتی صاحب, ایک لمحے کی اگر مبالغتاً کہوں نا تو اس کی فکر ہوتی کہ کیا ہوا, کہاں پہنچا, کیسی کیفیت میں ہے. تو یہ تو پریکٹیکل کی بات ہے, جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی, میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی ہے, اس نے دوسرے لڑکے کو بطور قرضہ کچھ پیسے دیے, کچھ رقم دی, اور وہ کچھ عرصہ کام چلا, پھر اس کے بعد وہ کام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, اور جس نے قرضہ دیا تھا وہ اس کو 1-2 دفعہ وہ اس کو معاف کر چکا ہے کہ چلو جی وہ نقصان ہو گیا تو اب میں آپ سے پیسے واپس نہیں لوں گا, اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس دو. آیا کہ وہ جس نے پیسے لیے تھے اور جس نے دیے تھے, ابھی پھر وہ جو ہے نا وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے واپس کرو, پہلے اس نے معاف کر دیے تھے, ابھی جس نے لیے تھے وہ واپس دینے کا پابند ہے. پلیز یہ رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی, پہلی دفعہ ہے میں احکام تجارت میں بیٹھ رہا ہوں, یہ سوال پہلی دفعہ ہے. جی مفتی صاحب, آپ کی موجودگی میں پہلی مرتبہ جی, میری موجودگی, اور آپ پچھلے ہفتے تھے نہیں. جی, اچھا, پچھلے ہفتے بھی آ چکا ہے. میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. جی, اول تو ان کے جو الفاظ ہیں اس پر 2 صورتیں نکلتی ہیں. جو الفاظ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نہیں لوں گا, جی, یہ تو ارادے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو ارادے کے الفاظ بولنے سے تو معاف نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا, میں نے چھوڑا, ٹھیک ہے, میرا اب کوئی لینا دینا آپ پر نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, یہ وہ الفاظ ہیں جو معاف کرنے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہی الفاظ بول دے جو معاف کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس سوال کے الفاظوں پہ نہیں جا رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ الفاظ تو سمجھ میں نہیں آ رہے, ان کا تو وہی نہیں ہے, معاف کرنے کے الفاظ ہیں, نہیں لگ رہا. اب ہم یہ لے لیتے ہیں کہ کوئی یہی بول دیتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا, جی, قرضہ کسی کو دیا پھر کہ معاف کر دیا, اسے رجوع کا, واپسی کا, دوبارہ مطالبے کا حق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گفٹ دیں,
ٹھیک ہے. تو گفٹ کے اندر کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان کو دینے کے بعد واپس نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. کچھ رشتے جیسے شوہر بیوی کو دے تو واپس نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. باقی لوگوں سے واپس لے سکتا ہے لیکن مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی دینے کے بعد واپس لینے کا حق تو ہے. ٹھیک ہے. حق تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن مکروہ ہے. صحیح. یہ گفٹ کا حکم ہے جس کو عربی میں ہبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہبا کے ساتھ ایک اور لفظ ہے ابراہ. ابراہ. حمزہ بے رے الف حمزہ. ٹھیک ہے. ابراہ. ابراہ کہتے ہیں سامنے، یعنی ہبا جو ہوتا ہے نا، یہ تو ایک نئے سرے سے دی جاتی ہے کوئی چیز. ٹھیک ہے. پیچھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ بھئی میں نے قلم اٹھا کے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے. ابراہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک شخص پر دین نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس دین کو چھوڑنا یا دین کو ہبا کرنا ابراہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ابراہ ہوتا ہے اس کے اندر دوبارہ رجوع نہیں کیا جا سکتا. اچھا. تو اگر قرضہ کسی پر نکلتا ہو، معافی کے الفاظ بول دیے تو واپس رجوع کی گنجائش نہیں ہے اور دوبارہ نہیں لے سکتا وہ. ٹھیک ہے. یعنی اگر صحیح الفاظ کے ساتھ معاف کر دیا ہے تو پھر اب دوبارہ طلب نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کسی پارٹی کا فون آیا، میرا ماربل کا کام ہے، میرے پاس ابھی مال اویلیبل نہیں ہے. وہ میں نے پارٹی کو کہا کہ آپ آ جائیے، میں آپ کو مال دلوا دیتا ہوں. جس سے میں مال دلواؤں گا نا پارٹی کو، تو میں نے اس تھرڈ پرسن کو یہ بول دیا کہ بھائی میرا اس میں ہے نا 10% میری مزدوری رکھ دینا آپ. تو ایسا کرنا کیا میرے لیے جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیا کہا ہے؟ یہ ماربل کا کام کرتے ہیں، کسی نے ان سے ماربل طلب کیا، ان کے پاس موجود نہیں ہے. انہوں نے پارٹی سے کہا کہ آپ آ جائیے، میں ارینج کروا دیتا ہوں. اور مارکیٹ میں انہوں نے کسی ایک دو دکاندار سے بات کر لی کہ ٹھیک ہے جی میں مال بکواؤں گا تمہارا، اور تم میرا 10% جو ہے مزدوری یا کمیشن رکھ لینا. انہوں نے مزدوری کا لفظ کہا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ جی شمارہ جنوری، اس کے اندر اسی سوال کا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک مضمون ہوتا ہے احکام تجارت. جی. تو اگر کسی کو میری اب جو بیان کر رہا ہوں گفتگو سمجھ میں نہ آئے جی تو تحریر کی صورت میں اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو تفصیل کے ساتھ تفصیل ہے وہ موجود ہے. ٹھیک. کیونکہ تحریر جو ہوتی ہے نا بہت نوک پلک سنوار کے جی اور کئی دفعہ نظر ثانی کر کے آتی ہے پھر آتی ہے. ٹھیک. تو اس میں ذرا جامعیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک پیچیدگی ہوتی ہے اس کے اندر. جی. گفتگو جلدی سمجھ میں آتی ہے. اس میں تفہیم آسان ہوتی ہے. گفتگو جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور تحریر کا جو سمجھنا ہے نا وہ یوں بھی مشکل ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ بالکل فوکس کیے ہوئے ہیں مجھے. ٹھیک ہے. تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. صحیح. اور اگر یہی مدنی چینل کوئی فوکس کر کے دیکھ رہا ہو جی تو اس کو بھی جلدی سمجھ میں آئے گا. صحیح. لیکن بچوں کی آوازیں ہیں، موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، یا کھانا کھا رہا ہے، یا اور مصروفیات ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، اب وہ دیکھ رہا ہے تو بجائے یہ گفتگو تو ہو رہی ہے جی لیکن اس کو چونکہ فوکس نہیں کیا ہوا تو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک. تو تحریر کو بھی اگر کوئی فوکس کر لے نا جی تو مطلب مہینہ 2 مہینہ یہ ہوگا کہ اس کو پیچیدگی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ مطالعہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. مطالعے کا انداز. تحریر پر فوکس کر کے پڑھنا جی ایک پورا فن ہے، پورا فن ہے. ٹھیک. اور اس فن پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم شارجہ اس میں گئے تھے جی مارز میں کتابوں کی نمائش میں. ایک کتاب جو ہے وہ ایک مذہبی مکتبہ تو نہیں تھا، وہ نفسیات وغیرہ کی اور جنرلی کتابیں تھیں اس کے پاس. اس کا نام یہی تھا کہ تحریر کرنے، مطالعہ کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. تو اس پر تو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اس کتاب کو جب میں نے ورق گردانی کی تو اندازہ ہوا یہ تو ایک بالکل الگ چیزیں اس نے بیان کی ہوئی ہیں. سائنس ہے یہ بھی بالکل الگ بیان کی ہوئی تھی. اچھا مجھے مہنگی لگی کہ یار اس کو چھوڑ دیں اب. ٹھیک ہے. بعد میں آئیں گے. بعد میں مکتبہ ڈھونڈتا رہ گیا، مجھے مکتبہ ہی نہیں ملا کہ وہاں سینکڑوں مکتبے ہوتے ہیں بلکہ ہزاروں ہوتے ہیں. تو پورا ایک فن ہے یہ. ٹھیک. تو جو شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم کتاب پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں آتی، اور کتاب پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو کتاب پڑھنے کا طریقہ سیکھیے کسی سے. اب مفتی صاحب یہ طریقہ آپ احکام تجارت میں سکھائیں گے یا الگ سے کوئی کسی اور موقع پہ اللہ نے چاہا تو؟ ٹھیک ہے. سائل کے سوال کا جواب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں جی
اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ لین دین کا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے پاس آپ لے کر گئے وہاں اسے پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے. آپ نے اس سے تو طے کیا ہوا تھا کہ جی میں گاہک لے کر آؤں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کی گنجائش ہے, اس سے کمیشن آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 10% تو یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں, جو مارکیٹ میں رائج ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری دکان پر اس کو سمجھ میں آ گیا, ٹھیک, اس کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا تھا. صحیح ہے. تو لوگ دوبارہ آ کے مانگتے ہیں اس سے کہ میں گاہک لے کر آیا تو مجھے دو. ٹھیک ہے. بھائی معاہدہ کرتے تو مل جاتا, صحیح ہے. معاہدہ نہیں کیا تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور گنجائش کا پہلو نکلتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ اپنی محنت کے بدلے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو لے کر آنا محنت ہے. ٹھیک ہے. اور دکاندار کے لیے اس نے کام کیا, یہ دکاندار سے پہلے بات کی کہ میں آپ کے لیے گاہک لے کر آؤں گا, مجھے معاوضہ دینا, اور یہ لے کر آیا. جی. تو عرف عام میں یہ اتنا کام ہے جس پر کمیشن کا استحقاق بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں پسند نہ آئے اور دوسرے کے پاس پسند آ جائے اور اس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مزید تفصیل چاہتے ہیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ جنوری کے اندر اس سوال کی مکمل تفصیل موجود. 2018 جنوری 2018 احکام تجارت کا جو کالم ایک ذیلی سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے اب یہ دوسرے کے پاس گیا, پہلے سے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں 10% یا جو بھی عرف ہے اس کے مطابق لوں گا, لیکن اب یہ دوسرے کے پاس گیا, وہاں پسند آ گیا, آپ نے فرمایا اب یہ یہاں پہ تقاضا نہیں کر سکتا, لیکن بالفرض اس نے تقاضا کیا اور مارکیٹ پریکٹس جو تھوڑی بہت دیکھی ہے اس کے سینیریو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے تقاضا کیا اور اس نے جو عرف کے مطابق تھا اتنا تو نہیں دیا, لیکن کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کہ چلو یہ کام کرتا ہے, آئندہ بھی ممکن ہے یہ جو ہے لے کر آئے, تو اب یہ دینا لینا کی اجازت ہوگی؟ اصل میں یوں ہے نا کہ مثال کے طور پر اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس. کوئی بیوی گھر بیٹھی ہو, ٹھیک ہے, ناراض ہو کر, ٹھیک ہے, اور شوہر نے نفقہ نہیں بھیجا بچوں کا, ٹھیک ہے, بیوی نے بچوں پر خود خرچہ کر دیا سارا, ٹھیک ہے, تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی. صحیح کہ جی میں نے ہزاروں روپے خرچہ کیے ہیں مجھے دو. ٹھیک ہے. اگر شوہر نے کہا ہوتا کہ تم خرچہ کر دو میں دے دوں گا, ٹھیک ہے, اتنا خرچہ کر دو میں دے دوں گا, ٹھیک ہے, تو ادا ہو جاتی. صحیح. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں اور زکوٰۃ نکال دی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اور اس نے وہ فنا بھی کر دی, ختم بھی کر دی. صحیح ہے. تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. اللہ. تو ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے معاہدہ کر کے پھر جو ہے وہ آگے چلنا. ٹھیک ہے. جو اجرت ہے وہ معاہدے کے وجہ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. جو عقد ہے اس کی وجہ سے ملتی ہے. صحیح ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے حلال نہیں ہوتی, عقد کے بعد حلال ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے نکاح بھی ایک عقد ہے. صحیح ہے. عقد نکاح ایک شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. عام معاہدہ نہیں ہے کوئی. جی. تو اس کے بعد اور مسائل اور حیثیت ہو جاتی ہے اس عورت کی, اس سے پہلے کچھ اور تھی. ٹھیک ہے. یہ پین آج میرا ہے لیکن میں عقد بے کر دیتا ہوں, سیل ایگریمنٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میرا نہیں رہے گا. صحیح ہے. اب خریدنے والے کا ہو جائے گا. ٹھیک. تو اجرت کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے. جی. ایک آدمی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوا بسیں وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں, گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, جس نے کہا یار ذرا دھکا لگا دو, دھکا لگا دیا, بعد میں کہتا ہے پیسے دو. تو عرف عام میں چھوٹی موٹی امداد اور چھوٹی موٹی اس طرح کے کام جو ہے وہ ہوتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معاہدہ کر کے پیسوں کا استحقاق بنتا ہے. ٹھیک ہے. معاہدہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیسوں کا استحقاق نہیں بنتا, مطالبہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, کوئی بھی بندہ اس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کوئی سامان لے کے دو, کوئی موبائل لے کے دو, کوئی بھی چیز لے کے دو, تو وہ بندہ اس بندے کو کسی بھی جگہ لے جاتا ہے, وہ خود اس کو خرید کے دیتا ہے. تو وہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی میں 10,000 کی چیز آپ کو خرید کے دے رہا ہوں, تو اس پہ میں آپ سے 14,000 لوں گا لیکن قسطوں میں, کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ آپ بتائیے, مہربانی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اگر یہ سوال اور چلا دیں تو مجھے کوئی شک نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ سوال اور چلا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, کوئی بھی بندہ اس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کوئی سامان لے کے دو, کوئی موبائل لے کے دو, کوئی بھی چیز لے کے دو, تو وہ بندہ اس بندے کو کسی بھی جگہ لے جاتا ہے, وہ خود اس کو خرید کے دیتا ہے. تو وہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی میں 10,000 کی چیز آپ کو خرید کے دے رہا ہوں, تو اس پہ میں آپ سے 14,000 لوں گا لیکن قسطوں میں, کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ آپ بتائیے, مہربانی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. بہت اعلیٰ طریقہ ہے یہ.
यानी अगर यही आदमी कहता है 10,000 रुपये ले जाओ, मुझे 14,000 रुपये लौटा देना, जी, तो ये सूद हो जाता। ठीक है। उसके बजाय उसने एक चीज खरीदी, जी, खरीदने के बाद कब्जा भी करे, ठीक है। अब मोबाइल तो छोटी चीज होती है, कब्जे में आ गया, कब्जा कर लिया, ठीक है। या मिसाल के तौर पर पंखा है, जी, पंखा उसने खरीदा, दुकानदार कहता है भाई ठीक है ले जाओ, ठीक है, दुकानदार ने तखलिया दे दिया, जी, ये तखलिया भी कब्जा है, ठीक है। अब ये मौजूद है वो शख्स, ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि भी जाओ जाके पसंद कर लो, ये पैसे ले जाओ, तो ये फिर एक अलग चैप्टर है, इसका अलग तरीकाकार है। सही है। इन्होंने कहा है कि वो खुद साथ जाता है, खरीदता है, कब्जा भी कर ले, इनको उधार में महंगी बेच दे, जी, बहुत आला तरीका है, इसमें कतन कोई मतलब की खराबी नहीं पाई जाती। ठीक, इसकी इजाजत है। माशाल्लाह। अगली कॉल। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना? मैं मुस्कुराया हूँ सर, बहुत कम ऐसा होता है कि साहिल कोई कॉल करे और उसमें कोई खम बाकी ना हो, कोई कमजोरी ना हो, और यहाँ पे आपने मेरा ख्याल है ये आला तरीका जो फरमाया। नहीं देखें, मैं अर्ज करूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर तरीके को नाजायज कहते हैं। मैंने तो मुझसे नहीं, आपकी जो मुस्कुराहट थी उससे मैं समझ गया था कि आपके जहन में क्या चल रहा है। आप सही सोच रहे हैं। असल में इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि जो चीज रोजे रोशन की तरह आया होती है, उसके बारे में तो सवाल नहीं किया जाता ना। ठीक। जिसके बारे में तजब्जुब ज्यादा होता है, जिसके बारे में फिक्रें ज्यादा होती हैं, ये हलाल है या नहीं, सवाल किया ही उसके बारे में जाता है। और बिलखुसूस टीवी पर आकर क्या आप किसी ने आज तक ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब सब्जी में खरीद लूं या ना खरीदूं, आलू में खरीद सकता हूं या ना खरीदूं? मतलब जो कॉमन चीजें हैं, सबको पता है कि ये हलाल है, उनके बारे में सवाल किए ही नहीं जाते। ठीक है, मरीज ही जाता है। ठीक है ना, मरीज ही जाता है डॉक्टर के पास। तो जो पेचीदा सूरतें हैं और जो लोगों को मुश्किलात हैं, सवाल वही किए जाते हैं। चलिए अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद वसीम अब्बास अर्ज कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई कारोबार शुरू करें, तो दो लोग अगर अपना सरमाया लगाएं और एक बंदा सरमाए की बजाय खुद उसमें मेहनत करे और अपना वक्त जो है वो कारोबार को दे, उनमें ये तय हो जाता है कि तुम वक्त दोगे, तो फिर जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, उसको किस तरह डिवाइड किया जाएगा, उन लोगों के दरमियान तकसीम किस तरह किया जाएगा? जी देखें, अगर तो वो दो लोग भी उस कारोबार में अमलन शामिल हैं, ठीक है, कुछ मेहनत करते हैं, तो ये शिरकत की सूरत बन रही है। ठीक है। और अगर वो दो लोग सिर्फ इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इसको पैसा देके के फारिग हो गए, ठीक है, बता दिया भी इस नोयत का काम आपने करना है, उसके बाद अमलन उनका कोई लेना देना नहीं है, हाँ हिसाब किताब वो आके लेते होंगे, ठीक, तो ये सूरत हो जाएगी मुदारबत। सही, यानी एक की मेहनत एक का पैसा। ठीक है, पैसा एक के बजाय दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है। सही। तो उन्होंने जो मुआहदा किया उसमें एक की मेहनत है और एक का पैसा है। ठीक है, ये सूरत तो ठीक है। सही। लेकिन अगर ऐसा है कि वो भी शामिल होते हैं काम में, ठीक है, तो शिरकत के अंदर ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, कि एक आदमी पैसे ना मिलाए और बाकी मिलाएं, ठीक है, और शिरकत जायज हो जाए, ये दुरुस्त नहीं है। सही। अगर वो ये कहते हैं देखें काम बड़ा है, काम की नोयत ऐसी है, हमारा शामिल होना जरूरी है, इस आदमी के पास पैसे भी नहीं है, तो हम इसके तजुर्बे से फायदा उठाना चाह रहे हैं, और दूसरे अल्फाजों में यूं भी कह सकते हैं कि इसकी भी मदद हो रही है। ठीक है। तो इसका एक तरीका है कि कुछ ना कुछ कैपिटल जो है उसको बतौर कर्ज दे दें। ठीक है, जो सिर्फ मेहनत कर रहा है अभी तक, जो मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ कैपिटल बतौर कर्ज उसको दे दें। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये काम है 5 लाख रुपए का, पहले उसको 50,000 20,000 दे के अपना पार्टनर बना लें, और कैपिटल से ज्यादा उसका नफा अगर मुकर्रर करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक। मिसाल के तौर पर जितना उसका कैपिटल है वो बन रहा है 10%। ठीक है। लेकिन वो नफे में शामिल है 33% नफे में शामिल है, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। और शराकत का एक उसूल ये होता है कि जिसका जितना कैपिटल होगा नुकसान उतना ही होगा। ठीक। नुकसान कैपिटल के हिसाब से शराकत में आता है, और फायदा आपस में तय कर सकते हैं। फायदा जो काम कर रहा है, जो अमलन शामिल है, अगर उसका कैपिटल कम हो तो नफा उसका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
अरे जैसे कॉल से माजरत अर्ज कर रहा हूँ, मेरा काम बिल्डिंग मटेरियल का है। अब वहाँ से डंपर वाले खुद ही रेत क्रैश वगैरह भर के आ जाते हैं और यहाँ पर एक मखसूस जगह है जहाँ पे खड़े होते हैं। तो अब ग्राहकों ने कहा हुआ होता है भाई आप हमें एक डंपर रेत का दे दें, तो अब आया ग्राहकों से हम पहले सौदा कर सकते हैं और बाद में वो डंपर वाले से सौदा करके उनको भेज सकते हैं, या इसके हवाले से कोई और तरीकाकार है तो शरई रहनुमाई अता फरमा दें। क्या कह रहे हैं? वो सब बजरी मंगानी है मुझे अपने घर पे, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, मुझे बजरी मंगानी है, रोड़ी मंगानी है, क्रश मंगानी है। तो कुछ लोग होते हैं उनको मैं कह देता हूँ फ़ोन करके जी एक ट्रक क्रश का भेज दो या डंपर इसका भेज दो। अब वो भी मालिक नहीं है, बल्कि वो जाता है अड्डे पर और वहाँ से रेती बजरी या क्रश या रोड़ी या जो भी चाहिए वो वहाँ से हाथों हाथ खरीदता है और फिर देता है। अच्छा, इसके और हमारे रेट तय होते हैं कि जी 7,000 रुपये का ये ट्रक है, 8,000 रुपये का ये ट्रक है। तो ये जायज़ है नाजायज़? रेट तय होते हैं जी। अभी किसी और से मंगवा कर देगा जी। हाँ, उसका हल यही है कि ये जो मामला होता है जी, इस पर ये कह दे कि देखें माल मैं किसी और से मंगवाता हूँ। अच्छा, इस काम के अंदर ये भी पता ही ये सबको पता। नहीं, मैं कुछ और अर्ज करना चाह रहा हूँ। इस काम के अंदर ये भी होता है कि लेट सवेर भी हो जाती है, क्योंकि बाज़ एरियाज ऐसे होते हैं उसके अंदर ट्रक नहीं आ सकते जी, तो वो रात जी टाइमिंग का इशू है, सुबह में पहुंचते हैं, ये सारे मामला हो जाते हैं। ये कह दे कि माल में मंगवा दूंगा जी, ट्रक पहुंच जाएगा तो हमारा सौदा उस वक्त होगा। ठीक है, मतलब माल आ जाएगा, ट्रक पहुंच जाएगा, सौदा उस वक्त होगा। ठीक। तो अब वो उसने कोई सौदा तो किया ही नहीं है, ठीक है, अब वो किसी और से मंगवाए और उसको भेज दे। लेकिन यहाँ भी एक खराबी है, मामला यहाँ से हल नहीं होगा जी। देखा ही जाएगा कि वो जो आदमी है बीच वाला जी, वो क्या कर रहा है, आया वो खरीद रहा है या नहीं। खरीदेगा मुश्किल है। वो तो खरीदता है कि जो अपने जो भी उसका स्टेशन है वहां मंगवा के वो उतरवा लेता है, वो तो खरीदने वाला कहलाया जी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ट्रक वाले जो है ना सिर्फ बीच वाले आदमी को मिडिल मैन के तौर पर रखते हैं जी, वो उसको बेचते नहीं है। ऐसी भी सूरत है, उनके कमीशन का मामला होता है। जी, बिल्कुल ऐसी भी। तो कमीशन का अगर मामला है तो कोई मसला नहीं है, मसला ही नहीं है। ठीक है। तो ये कह दे कि मैं दूसरों से मंगवाता हूँ, ठीक है, इतने का आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अब फर्क क्या पड़ेगा जी? फर्क ये पड़ेगा अगर इसको जो बीच वाला आदमी है ये माना जाए कि वो खरीद कर आगे बेचता है जी, तो पीछे ट्रक वाले को रेट बताने की हाजत नहीं है उसको। सही। कि भाई वो आगे कितने का बेचता है। सही है, ठीक है जी। वो पाबंद भी नहीं इस बात का, उसने माल पहले खरीद लिया लेकिन उसको कब्जा करना पड़ेगा पहले। ठीक है। अब पूरे ट्रक का कब्जा कैसे होगा? ठीक है। बहुत इसमें आजमाइशें हैं। ठीक, मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। सही। यानी पहले ट्रक अनलोड हो फिर लोड हो, या इसी में काफी कोई और क्या तरीकाकार होगा? यही तरीका है इसका। मुश्किल है। इसके बजाय वो मिडिल मैन के तौर पर रहे, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक। अच्छा, पैसों का तो वैसे भी पता होता है उसको, जब ट्रक वाला ही वसूल करेगा जाके, तो वो ये करे कि इस ट्रक वाले से बतौर कमीशन अपना कोई मुआवजा मुकर्रर कर ले। ठीक है। कि मैं आपके माल के लिए बुकिंग करूंगा और मैं इतने पैसे लिया करूंगा। ठीक। अगर कोई फार्मूला तय नहीं करता तब भी एज पर सौदा, ठीक है, से बात कर ले। उसके बाद आर्डर आया, इससे रेट तय हुए, अच्छा इतने का, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ मंगवाता हूँ, उसको कहे कि भाई फलां जगह डालाओ। ठीक। तो यूं अब खरीदारी इस मिडिल मैन की नहीं हो रही है, सही है, ट्रक वाले के साथ हो रही है। सही। तो ये तरीका अपना लिया जो मुफ्ती साहब ने फरमाया। इसी के साथ हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल दिन आप 1 बजे ये सिलसिला अहकाम तिजारत मदनी चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट देख सकेंगे। और इसके अलावा दावत इस्लामी के सोशल मीडिया पेज मदनी चैनल लाइव का जो पेज है हमारा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उम्मीद है कि वहाँ पे भी लाइव गया होगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे।
لوگ آذان کہتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے۔ آذان جمع ہے اذن کی اور اذن کے معنی ہے کان۔ درست تلفظ اذان ہے۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان اذان کے صفحہ 2 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ اس